سر وہی بات کہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے لیکن اس معاملے میں بھی بھارت خاموش ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان سے امن کا پیغام بار بار جا رہا ہے, ٹیبل ٹاک کا جا رہا ہے, ڈپلومیسی کے تھرو پاکستان مسئلوں کو حل کرنا چاہ رہا ہے, وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کی اشتعال انگیزی نہیں ختم ہو رہی, جارحانہ بیانات نہیں ختم ہو رہے, گولی کی دھمکی, کبھی روٹی کی دھمکی, کبھی پانی کی دھمکی. یہ کیا چل رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, آپ کا کمپیریزن بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہیں کہ کس طرح سے مودی جو ہے اپنے الیکشنز کے جو جلسے کر رہا ہے, وہ اسپیشلی اپنے گھر میں گجرات میں جا کے جو اس نے ایک بڑی لو پروفائل قسم کی بات کی جو کسی بھی ایک پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتی ہے کہ پاکستانیوں تم روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی کھانے واسطے ہے. کوئی گبر سنگھ ٹائپ ماحول اس نے جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اس سے ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک آر ایس ایس کا نمائندہ ہے جو کہ ایک پولیٹیکل فیس ہے بیسیکلی نازیزم کا لیڈ لیتے ہوئے, تو لہٰذا اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وار کے مانگرنگ ابھی بھی ان کی میڈیا کے اوپر جاری ہے, ویزا بھی آپ کے جیسے چینل ہے, دیگر ہمارے مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں یا اینالسٹ ہیں, وہ امن کی بات کر رہے ہیں, وہ نیگوسیشنز کی بات کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کے جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کی ڈائیلاگ کے ذریعے بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو اس قدر مار پڑی ہے, اگر آپ نے باکسنگ کے اندر دیکھا ہو جس کے اندر مار پڑتی ہے تو وہ جب اس کو آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اچھلنا کودنا شروع کرتا ہے باکسنگ رنگ کے اندر, جبکہ وہ بری طرح ہار چکا ہوتا ہے. تو بالکل مودی کی بھی وہی حالت ہے. تو میں مودی کو یہ ضرور کہوں گا, جس کو میں موزی مرض کہتا ہوں عام عرف عام کے اندر, کہ اس نے پورے ساؤتھ ایشیا کے امن کو ایک موزی مرض جیسے لاحق ہوتا ہے, مودی کی وہی حالت ہے. تو لہٰذا مودی, اگر بھگوان نے تمہیں جو ہے پرائم منسٹر بنائی دیا تو انسان بھی بن جاؤ. اب اس طرح کی بات چیت کرنے سے ہوگا کچھ بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی موت وہ آپ مرے گا, اور گیدڑ کی جب موت آتی تو وہ شہر کی جانب رخ کرتا ہے, اور اس کو پورا دنیا کا میڈیا اس کو دیکھ رہا ہے, پوری ویسٹ اس کو دیکھ رہی ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس ایون اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا وہ جو کاؤنٹر ویٹ چائنا کے طور پر انڈیا کو ہمیشہ سے گریڈ کرتا چلا ہے پیچھے 15 سالوں کے اندر, تو کیا وہ اپنی پالیسی میں ٹھیک تھا یا ادروائز تھا. اسی طرح فرانس کو دیکھ لیں, یو کے دیکھ لیں, دیگر جو تھنک ٹینک سے جو بات چیت کر رہے ہیں, وہ انڈیا کی جو ایک حالت ہے وہ اس وقت وہ مطلب میں کیا ان کو الفاظ استعمال کریں. تو لہٰذا وہ ایک کسانی بلی جو ہے وہ کھمبا نوچے والی بات ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے. لیکن اگر پھر وہی بات ہے کہ جیسے ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہمیں آزمانا مت, اگر دوبارہ شوق ہے تو آ جاؤ, اور اس وقت جب آؤ گے تو پھر ہم سیز فائر یا تمہاری جو ڈی ایسکلیشن والی جو بات تھی اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, پھر ہم ٹکا کے جواب نہیں دیں گے, ٹکا کے جواب اس کو ملٹی پلائی کریں گے 10 سے, اور پھر جواب دیں گے تاکہ ونس فار آل جو ہے یہ جو گیدڑ بھبکیاں اس کو ختم کیا جا سکے. اور ہم ان کے یہاں تھوڑے سے مناظر بھی ایسے دیکھ رہے ہیں. کرنل صوفیہ, پہلے تو انہی کی پارٹی کا ایک منسٹر اٹھتا ہے جو ان کی پارٹی میں پارلیمنٹ میں ہے, وہ تنقید کرتا ہے, اور ظاہر ہے ان کا مسلمان ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر شک کا اظہار کیا جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرنل صوفیہ کی فیملی ممبرز کو لایا جاتا ہے, وہ جو اور ایک ریلی تھی نریندر مودی کی اس پہ گل پاشی کرنے کے لیے. تو یہ امیجز بھی مودی کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا مناز صاحب, ہم نے عسکری سطح پر کامیابی حاصل کی, سفارتی محاذ پر بھی ہم اپنا موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن یہ جو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے, اس کے لیے کرنا اور کیا چاہیے ہمیں تاکہ یہ فوری طور پر اس سے پیچھے ہٹیں, کیونکہ ظاہر ہے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل, اس سے پہلے کہ پانی کے اوپر بات کریں, جو صوفیہ قریشی کے متعلق جو آپ نے بات کی اس میں آپ نے دیکھا کہ ملٹری اسپوکس پرسن کے طور پر اس کو بٹھایا گیا, اور ساتھ ایئر فورس کی پائلٹ تھی جو سکھ تھی, تو اس نے پگڑی بھی اس طرح کر کے باندھی ہوئی تھی. تو لہٰذا ایک سیکولرزم کا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہندوتوا ایسے رچ بس گیا ہے انڈیا کے اندر کہ وہ اس کو بیک فائر کیا, اور لوگوں نے پھر جب کو پتا ہے کہ جیسے اس کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ مودی کی جو ہے اس کی گلپاشی کے لیے اس کی فیملی کو بلایا گیا. دنیا سب چیزیں دیکھ رہی ہے. جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے, وہ اس کے اوپر ضرور ایک بات چیت چل رہی ہے, اور مودی کی جانب سے کہ ہم پانی بند کریں گے, یہ بھی ایک الیکشن کا نعرہ ہے. بہار کے الیکشنز کے بعد ہوپ کی جا رہی ہے کہ شاید یہ چیز ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت جو ہمارے 3 دریا آتے ہیں انڈیا کی جانب سے, اپر اسٹریم جو کشمیر کی جانب سے, تو اس میں 145 کے قریب کیوبک میٹر ملین کیوبک میٹر جو ہے پانی اسٹور کرنے کی بہنے کی گنجائش ہے. جبکہ اسٹوریج جو اس کے اوپر کشن گنگا اور اس طرح بگلیار ڈیم ہے, اور ایک چھوٹے 2 اور ڈیم ہے, تو ٹوٹل جو اس کی رن آف دا ریور میں جو پانی اسٹور کر سکتا ہے وہ تقریباً 4 ملین کیوبک میٹر ہے. تو 145 میں سے
4 وہ کر سکتا ہے. 4 سے اوپر اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اپنے گاؤں اپنی زمینیں جو ہیں وہ ایک تو پانی اندر آئیں گے, سیلاب آئے گا, اور دوسرا وہ ڈائیورٹ کر نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ ہو سکتا ہے کینالز کھودے جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر سے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی کام کیا گیا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس کے ممبر بھی ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے, بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر پانی ہمارا روکا گیا تو ایکٹ آف وار ہوئے گا, اور اس کے اندر پھر ہمارے میزلز ایسے ہی ہم نے نہیں رکھے ہوئے. اس کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ پہلے تو ڈائیلاگ سے کوشش حل کریں اس کو, وہ اپنے کوئی سنتاس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کرے. اگر کچھ کرنے کی کچھ کنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. اس میں ملٹری آپشن اور پریسیجن اٹیک ایسے تمام کاموں کے اوپر وہ ہماری آپشنز میں موجود ہیں. احمد سعید منہاس صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب سفارتی کمیٹی بھی پاکستان کی جانب سے بنا دی گئی ہے, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کو چیئر کر رہے ہیں, اور کافی جو لیڈرز ہیں سیاسی وہ بھی اس پارٹی کا حصہ, اس کمیٹی کا حصہ ہیں, اور ایکسپیرینس لیڈرز کی میں بات کر رہا ہوں. کیا یہ سفارتی کمیٹی مودی کو کنونس کر پائے گی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے؟ کیونکہ کین وی ٹرسٹ مودی؟ نو. کیا اس کی زبان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ٹیبل پر لا سکے گی اس کو؟ دیکھیں, ٹیبل پہ لانے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایفرٹ کی اشد ضرورت ہے. اس سلسلے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابھی 3 ملکی دورے پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اپنے کیبنٹ کے ممبرز کے ساتھ, اور کل آذربائیجان کے اندر دیکھا آپ نے کہ جیسے ان کی پذیرائی ہوئی ہے, ابھی ٹرکی کے اندر بھی آپ نے دیکھا. تو لہٰذا ایک ڈپلومیٹک آن سلاٹ ہماری پچھلے 22 اپریل سے جاری ہے, جب انڈیا نے جو ہے خلاف ورزی کی تھی انٹرنیشنل بارڈرز کی, اور مرید کے میں اور اوپر احمد پور شرقیہ میں اور کشمیر میں انہوں نے میزائل حملے کیے تھے. تو پاکستان کا نیریٹو الحمدللہ جو ہے وہ اس وقت سیلیبل ہے, اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. نو ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو ریئل پولیٹک پوری طرح سے حاوی ہے. جیو اسٹریٹجک کو, جیو اکنامک جو فیکٹرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. انڈیا کی منڈیاں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ سہل ہیں ایز فار ایز جو مصنوعات بناتی ہے ویسٹرن آپ کی انڈسٹری جو ہیں. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اپنی جیو اکنامکس انٹرسٹ کو دیکھنا ہے یا آپ نے موریلٹی کو دیکھنا ہے. دو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر موریلٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے, لیکن پاکستان یونائیٹڈ نیشنز اور دیگر جو پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسا بیانیہ بنائے گا کہ آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر امن لا سکے. اسپیشلی جب 2 نیوکلیر ویپن سٹیٹس آپس میں لڑائی کرتی ہیں تو پھر اس کی جو آفٹر افیکٹس ہیں پھر وہ صرف ساؤتھ ایشیا تک نہیں رہیں گے, باقی ممالک بھی جائیں گے. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے نیوکلیر ویپنز کو استعمال کرے, وہ ڈائیلاگ پہ بلیو کرتا ہے, لیکن پھر دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کس روش کو اپنانا ہے. احمد منہاس صاحب, بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال پر بات کرنے کے. اور پاکستان نے جو بھی ہم نے دیکھا وزٹ ہوئے وزیر اعظم کے, اور ساتھ میں فیلڈ مارشل بھی ان کے ہمراہ تھے, اور ایک طریقے کا ایک یہ پاکستان کی طرف سے ایک میسج تھا کہ جس طریقے سے مشکل وقت میں یعنی وار کے ٹائم میں ان کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا, وہ بڑا کمینڈیبل ہے.